الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اہل اسلام اور اہل ایمان وہ انہیں اپنا دوست نہ بنائے. اسلام اپنا ایک الگ امتیاز اور تشخص رکھتا ہے. دین اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، انہیں اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ دوستی اور دشمنی کا جو معیار ہے وہ اسلام کی روشنی میں یہی ہے کہ مسلمان کا دوست ہے، جو اہل ایمان ہیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں اور یعنی دوست ہیں. ان کی آپس میں محبت ہونی چاہیے. آپس میں سب کے سب مسلمان بھائی ہیں اور یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں اور ہمدرد بھی ہیں، اور یہ ہے کہ گہرے آپس میں دوست بھی ہیں. مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو تو وہ یہ ہے کہ آپس میں یہ ہے ان کا تعلق اس رشتہ اسلام کی وجہ سے. اسلام نے ہر مسلم کو آپس میں ایک دوسرے کا دوست اور بھائی بنایا ہے. یہ اخوت اسلامیہ کا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے سب مسلمان سب مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں. اور یہی رشتہ ہے محبت کا اور دوستی کا، اخوت کا، جو اسلام نے قائم کیا ہے. اور دشمنی کا معیار یہی ہے
کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ چاہے وہ ہندو ہوں، نصارہ ہوں، یہودی ہوں، سکھ ہوں، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، اہل کتاب جیسے کہ یہود و نصارہ، تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کے کبھی چونکہ ہمدرد نہیں ہو سکتے، تو انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے وہ تعلق رکھنا جو مسلمان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، ان کو اپنا رازدان بنانا، ان سے گہرے تعلق قائم رکھنا اور کرنا، اس کی اسلام اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ یہاں پر دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا، اس کو اپنا دوست بنانا اور ان سے خاص قسم کے تعلقات قائم کرنا، اور ایک ہے ان سے معاملات کا مسئلہ، لین دین، کھانا پینا، یہ الگ چیز ہے۔ ضرورت میں انسان ایک دوسرے سے معاملات بھی کرتا ہے، آنا جانا بھی بعض اوقات رہتا ہے، اور کھانے پینے کے معاملات بھی باہم آپس میں جو ہے وہ چلتے ہیں۔ یہ چیز بالکل الگ چیز ہے، اور دوست ہی الگ چیز ہے۔ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور اصل دوست وہی ہوتا ہے، گہرا دوست، جس کے ساتھ جو ہے وہ دل سے دوستی ہوتی ہے۔ زبانی طور پر، کلامی طور پر کسی سے تعلق، وہ کوئی حقیقت میں کوئی محبت یا حقیقی دوستی وہ نہیں کہلاتی۔ یا یہ کہ کسی سے معاملات کرنا، خرید و فروخت، آپ لے رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی اس کو دے رہے ہیں کوئی چیز، تو اس کا معاملات کا تعلق، خرید و فروخت کا تعلق جو ہے وہ دوستی سے نہیں ہوتا، وہ کسی سے بھی معاملہ ہو جاتا ہے خرید و فروخت کا، لین دین کا۔ اس لیے اسلام نے احکام جو بیان کیے ہیں، اہل کتاب کے احکام ہیں، مشرکین کے احکام ہیں، غیر مسلم کے لیے جو ہے مسائل ہیں، اسلام نے ان کو جو ہے وہ بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات مشرک سے بھی معاملہ کرنا پڑتا ہے، اہل کتاب سے بھی معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی غیر مسلم ہے، ہندو جو ہے وہ کافر ہے، اس سے بھی معاملات بعض اوقات کرنا، معاملات کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر کھانے اور پینے کا مسئلہ بھی چلتا ہے۔ اہل کتاب کا حکم کچھ اور ہے، عام غیر مسلم جو ہے ان کا حکم اس معاملے میں اسلام نے الگ بیان کیا۔ جو یہود و نصارہ، اگر واقعتاً وہ اہل کتاب ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے اور کسی بھی رسول کے وہ ماننے والے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، ذبیحہ کے یعنی حوالے سے، اور نکاح کے معاملے میں ان کا حکم عام غیر مسلموں سے مختلف ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ ہم کسی غیر مسلم کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکتے۔ غیر مسلم نے اگر کوئی جانور ذبح کیا ہے تو اس کا کھانا اہل اسلام کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر اور جتنے غیر سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کا ذبیحہ ہم نہیں کھا سکیں گے۔ لیکن اگر وہ اہل کتاب میں سے اگر وہ ہے اور اس نے وہ جو ہے ذبح کیا ہے کسی حلال جانور کو، بشرطے کہ اس نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو، ہے وہ غیر مسلم لیکن ہے اہل کتاب، اور ذبح بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر کر رہا ہے، کسی بت کے نام پر وہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی نبی اور پیغمبر کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ اسلام نے جو ہے ہمارے لیے، اہل اسلام کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن عام غیر مسلم جو ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔
تو یہ فرق بیان کیا جاتا ہے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا، اگرچہ کافر وہ بھی ہیں، کافر یہ بھی ہیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس سلسلہ میں اسلام نے بڑی تفصیل ذکر کی ہے اور بیان کی ہے کہ ہم اہل اسلام نے غیر مسلم جو ہیں ان کے ساتھ کس حد تک ہمارا تعلق جو ہے وہ اہل اسلام کا جائز ہے، غیر مسلم سے ہم کس حد تک گویا تعلق رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیر مسلم میں ایک تو اہل کتاب ہیں، ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے بنسبت دوسرے غیر مسلموں سے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کہ غیر مسلم سے ہم لین دین بھی کر سکتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ اسی طریقے پر ہم غیر مسلموں میں جب اہل کتاب ہوں تو ان کے ہاں سے کھانا پینا بھی ضرورت میں جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود غیر مسلم چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ہوں، ان سے دل کا جو تعلق ہے اور دوستی اور محبت جو ہے یہ جائز نہیں۔ ان سے دوستی قائم کرنا، ان سے محبت کرنا، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی غیر مسلم کے متعلق، اصل بھی یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی اسلامی تعلیم سے واقف نہیں، احکام سے واقف نہیں، کسی بھی احمق اور پاگل کو اپنا دوست بنا کے کھڑا کر دیتے کہ جی یہ میرا دوست ہے۔ اچھا بھائی آپ کے دوست ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ پتہ چلا کہ یہ تو بالکل غیر مسلم، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ بھائی وہ اسلام کا دشمن ہے، تمہارا کہاں سے دوست بن گیا؟ غیر مسلم جو ہے مسلمان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مسلمان جو ہے اس کو کہاں اس بات کی اجازت ہے اسلام میں کہ وہ غیر مسلم کو اپنا دوست بنائے، اپنا جو ہے وہ اس کو ہمراز بنائے، یا یہ ہے کہ اس سے محبت کرے؟ محبت کی اجازت نہیں۔ محبت تو آپس میں کی جائے گی، اہل اسلام مسلمان سے محبت کرے گا، دوستی گہری جو ہے وہ اس سے رکھ سکتا ہے۔ یہ کیا عجیب بات کہ یہ میرا دوست ہے جی، یہ فلاں ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کاروبار میں شریک ہے۔ کاروبار میں شریک کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ پارٹنر، کہ ہمارے ساتھ کاروبار میں بھی یہ شریک ہے، لہٰذا ہمارا اس سے بڑا تعلق ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں بھی یہ آ رہے ہیں، ان کے گھر والے بھی آتے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے گھر کی خواتین وہاں جا رہی ہیں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاں بالکل شریک ہے، اور یہ ہے کہ وہ بڑا بے تکلفی کا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ جی ہمارے جو ہے کاروبار میں چونکہ شریک ہیں، اس لیے ہمارا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑی دوستی ہے آپس میں۔ ہے کون؟ ہے غیر مسلم۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی بات تو فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ہیں نا، اصل میں ہمدرد ہیں، دوست ہیں۔ اہل ایمان کو جب یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ محبت کی اجازت نہیں۔ تعلق ایسا قائم کرنا آپس میں کہ ان کو اپنا راز بتانا، اس کی اجازت نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام غیر مسلم کو اپنا جو ہے آپ ان سے محبت کریں اور ان سے دوستیاں کریں؟ میں نے عرض کر دیا ہے کہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں اور مختلف ہیں۔ معاملات، کھانے پینے کا معاملہ اور ان سے لین دین کا، کاروبار کا معاملہ، ایک تو یہ ہے اس کا حکم مختلف ہے، اس کا الگ حکم ہے ایک۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو آپ کوئی مسلمان خدا نخواستہ ان کو اپنا دوست بنا رہا ہے، ہمراز بنا رہا ہے، اس کا ہمدرد بن رہا ہے۔ کیوں؟ وہی کہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے، جی بس یہ ہے کہ ہماری ان سے سلام اور دعا، ہم ملازمت اکٹھی کرتے ہیں، ہمارے روم میٹ ہیں جی، ہمارے کمرے میں رہتے ہیں، ہم ایک ہی کمپنی میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اور وہ اور فلاں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں جی، یہ بہت اچھا ہے، بڑا اچھا قسم کا۔ اب اچھے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یوں تو یہ ہے کہ
آج عجیب حال ہے مسلمان کا. وہ تو بعض اوقات میں نے کہا تھا نا کہ ایک ہے اسلام کی نظر میں دشمنی اور دوستی کا معیار، اللہ کے ہاں رسول اللہ کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم دوستی اور دشمنی کا معیار ایک ہی ہے کہ انسان کی اپنی طبیعت کے مطابق دوستی اور دشمنی کا معیار. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے نا، کہ وہ کسے کہتے ہیں کہ اس کو دوست بناؤ، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہمارا کون دوست ہے، ہمارا کون دشمن ہے. اللہ نے کس کو کہا کہ دوست بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا کہ اپنا دوست بناؤ. اصل بات یہ ہے معیار. ایک یہ ہے کہ ہمارا اپنا ذہن کیا کہتا ہے. آج تو لوگوں کی صورتحال یہ ہے، معاف کیجئے، کہ لوگ تو بعض اوقات تعریفیں کرتے ہیں جانوروں کی، کتوں کو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا نسل کا کتا ہے، بہت بہترین کتا. کتوں پر کل ہی کا واقعہ ہے، وہ ایک صاحب کے ہاں چاروں کی چوری ہوئی ہے، کافی چوری ہوئی، ان کا بڑا نقصان ہو گیا. تو اب انہوں نے وہ اس نقصان کی تلافی کہہ لیجئے یا معلوم کرنے کے لیے نقصان کو طلب کسے کیا، کتوں کو طلب کیا. کتوں کو بلایا گیا، اسپیشل قسم کے کتے ہوتے ہیں. میں نے تو رات ہی مجھے معلوم ہوا کہ کتوں کی بڑا جو ہے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اعلیٰ نسل کے کتے بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کتے جو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چور کون ہے اور کون نہیں ہے، وہ تو خاص قسم کے ہی ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کتوں کو بلوایا، طلب کیا، اور وہ جو ہمارے جو محلے میں جو صاحب ہیں یہ رہتے ہیں، ان کے ہاں آ کے کتے بیٹھ گئے. بھی وزیر اعظم آ گئے کہ کتے بیٹھ گئے وہاں پر آ کے. اور بس یہ ہے کہ جی مجھے اب یہی ہے کہ یہ ان پر ہمیں اب، میں نے کہا یار کتوں کو کیا پتہ ہے، تم انسان ہو، تمہیں نہیں پتہ، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور تم کتوں پر اعتماد کر رہے. ہاں جی بس اصل بات یہ ہے جی ہمیں ان پر اب شک ہو گیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا شک دور ہونا چاہیے. اچھا بھائی، اب وہ دوسرا فریق کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنا شک دور کرنے کے لیے جو ہے ہم پورا خاندان جو ہمارا گھر ہے، اور جسے بھی آپ چاہیں ہم آپ کو صفائی دینے کے لیے سب تیار ہیں. اور یہ ہے کہ ہم قسم بھی اٹھاتے ہیں، قرآن پاک سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. اب خیر وہ جیسے کہ ایک رسم و رواج ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں کہ جی بس جس پر شک ہو اس کی ہم قسم نہیں لیتے، تیسرا آدمی جو ہے وہ قسم اٹھائے گا، کیونکہ اس کا تو اعتبار نہیں ہے، اس لیے تیسرا آدمی جو ہے وہ قسم اٹھائے گا. اب انہوں نے کچھ افراد کا نام لیا، تو وہ سب اکٹھے ہو کے کل بہرحال دونوں فریق تھے وہ بھی آئے، جن کا نام تھا کہ یہ قسم اٹھا دے وہ بھی تشریف لائے. میں نے ساری بات سن کے یہ کہا، میں نے کہا بھئی دیکھیے یہ کیسے بیچارہ قسم اٹھا سکتا ہے، اس کو کیا پتہ. معاملہ جس کا ہے، جس پر آپ کو شک ہے آپ اس سے قسم لیں، وہ تیار ہے قسم دینے. کہتے نہیں جی ان کی قسم کا تو مجھے کوئی اعتبار نہیں. اب یہ ہماری بات ہے نا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ اعتبار کرو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اعتبار نہیں کرتا. بھی اگر خدا نخواستہ وہ قسم صحیح نہیں اٹھائے گا اور جھوٹی قسم وہ اٹھا رہا ہے تو اس کی سزا اسی کو ملے گی. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اعتبار کرنا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل لوگ جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے اور جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، شہادتیں دیں گے، جھوٹی شہادتیں دیں گے. وہ الگ بات ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو آدمی مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے گا، اور اگر گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ جو ہے اس پر قسم آئے گی. اب سچی ہے یا جھوٹی ہے اس کا ذمہ دار وہ خود. ہمیں تو اسلام نے یہ معیار دیا ہے اس حوالے سے، لیکن ہم کتوں پر یقین کر رہے ہیں کہ جی کتے آ کے بیٹھ گئے وہاں پر. کیسی عجیب سی بات ہے، مجھے تو کہتے ہوئے بھی بار بار حیرانگی ہوتی ہے، بھی میں کیا کہوں اس بات کو.
خیر میں نے ان کو پھر کچھ سمجھانے کی کوشش کی، بعض لوگ مانتے بھی ہیں، ورنہ بعض لوگ تو وہ کتوں کی ہی مانتے ہیں۔ میں نے خیر ان کو کچھ سمجھایا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ چلیے آپ کو اگر کوئی شک ان پر ہے تو آپ ان سے قسم لیجئے، نہیں اگر آپ قسم لے رہے ہیں تو تیسرے آدمی کو کیوں آپ خام خواہ اس میں ملوث کرتے ہیں؟ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیسرا آدمی جو ہے، ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، وہ ان سے صفائی وہ اگر لیں گے تو انہی سے لیں گے نا، اور صفائی کا سب سے بڑا طریقہ وہی ہوگا کہ وہ قسم پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ اب آپ کو قسم لے کے یہ تو نہیں کہہ سکتا، قسم اٹھا کر کے یہ چور نہیں ہے، یہ تو نہیں وہ کہہ سکتا، اسے کیا پتا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے وہ چور ہے یا نہیں ہے، اس شخص کو پتہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہہ سکے گا کہ بھائی اس نے قسم دے دی ہے، مجھے اس کی قسم کا اعتماد ہے، بس، باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں صحیح بات کیا ہے۔ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اسی طرح کر لیں گے۔ میں نے اس کو پھر یہ کہا، میں نے کہا بات سنو، یہ 2 آدمی 3 آدمی جب اس سے اپنی صفائی لیں گے، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ کہنے لگا جی بالکل مجھے ان پر تو اعتماد ہے، وہ تیسرا آدمی۔ میں نے کہا اگر آپ کو ان پر اعتماد ہے، وہ اب اس سے قسم بھی لیں گے، اپنی تسلی کریں گے، اس کے بعد اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ میں نے ان سے قسم لے لی ہے اور سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس نے قسم اٹھا لی، بات ختم ہے، تو آپ ان کی بات مان جائیں گے یا ان سے بھی قسم لیں گے؟ کہنے لگے جی ہم تو اس کی جگہ پر ان سے قسم لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا پھر آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب ادھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد، ادھر آپ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہتے ہیں قسم اٹھا کے کہو گے تو مانیں گے، بغیر قسم کے نہیں مانتے، تو پھر اعتماد تو نہ ہوا۔ اب یہاں وہ چکر آ گئے، اب ان کو چکر آ گیا بڑا۔ بھئی یا تو نام نہ لو کسی کا، جب تم نام لے رہے ہو اور نامزد کر رہے ہو 1 آدمی کو، 2 آدمی کو، 3 آدمی کو کہ ہمیں ان پر اعتماد ہے، تو پھر ان پر تو ہر حال میں آپ کو اعتماد ہونا چاہیے نا، وہ قسم سے بات کہیں یا بغیر قسم کے کہیں۔ تو آپ یہ کیوں شرط لگا رہے ہیں کہ یہ بھی قسم اٹھائیں؟ بس اب پریشان کہ اعتماد تو جی ہمیں ہے، اگر اعتماد ہے تو پھر ان کی بات مانو، پھر ان پر یہ کیوں شرط لگا رہے ہو کہ یہ قسم اٹھا کر کہیں؟ آپ اگر قسم کی شرط ان پر بھی لگائیں گے تو اس کا تو واضح مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان پر بھی اعتماد نہیں، تو پھر اعتماد تو نہ ہوا۔ اب یہاں آ کے وہ پریشان ہو گئے بیچارے، بالآخر طے یہی پایا کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، ان سے ہم قسم نہیں لیں گے۔ وہ بیچارے پریشان بھی تھے، ان کی جان میں نے چھڑا دی، کیونکہ وہ قسم کا اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر میں اصل بات جو عرض کر رہا تھا وہ تو یہ ہے کہ لوگ آج ان کا اپنا ایک معیار ہے محبت کا اور دوستی کا، ایک معیار اللہ نے قائم کیا ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہے اور محبت کا، اور اسی طریقے پر دشمنی کا کسی سے کیا معیار۔ تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، اور اہل ایمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم سے دوستی کرے، یعنی محبت کا تعلق قائم کرے، اس کی اجازت نہیں ہے، معاملات کا مسئلہ الگ ہے۔ دل سے جو محبت ہوتی ہے وہ اہل ایمان سے ہونی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو بھی تم دوست نہیں بنا سکتے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بھی اللہ سے دوستی قائم کرو، رسول اللہ سے کرو۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اولیاء، یہ ولایت جو ہے یہاں پر ولی اور مولا یہ دوستی کے معنی میں، اور یہی مطلب ہے اس حدیث پاک کا بھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کا دوست میں ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ کیونکہ آگے جو الفاظ ہیں وہ بھی ہیں نا، وہ بھی پڑھنے چاہیے، بس یہاں تک لوگوں نے یاد کر رکھا ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ عجیب لوگ ہیں، پوری روایت پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ اب یہ صاف الفاظ ہیں، اے اللہ والی من والاہ، آپ دوست بنا لیجئے اس کو جو حضرت علی سے دوستی رکھتا ہے۔
وعاد من عاداہ، جو اس سے اے اللہ دشمنی رکھے آپ بھی اس کو دشمن بنا لیجیے۔ تو دشمنی اور دوستی کا تقابل ہے وہاں پر آپس میں۔ اس سے واضح ہے کہ یہاں مولا کا لفظ جو ہے وہ دوستی کے معنی میں، بالکل ایک واضح سی بات، اور وہ اہل سنت کے بعد لوگ بھی اس کو اور معنی میں لے رہے ہیں، بڑے عجیب بات ہے، حماقت ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان کو بھی دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے محبت نہ کرو، نہ یہود سے اور نہ ہی نصارہ سے۔ تو کافر سے معاملات تو چلیں گے، محبت کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں نا، میں نے عرض کیا کہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں جی، اس لیے ہم نے، یہ بہت قابل تعریف ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ فلاں ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ہمارا ان کا بڑا تعلق ہے، یہ میرے دوست ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ارے احمقو، یہ تو سوچو ان سے محبت کی اجازت بھی ہے یا نہیں؟ کن لوگوں کو ہم اپنا دوست بنا رہے ہیں، کن سے ہم محبت کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں اجازت ہے اس بات کی کہ جس کو چاہے اپنا دوست ہم بنا لیں، اور جس سے چاہے ہم محبتیں کریں، جن سے چاہے ہم ہر قسم کے تعلقات قائم رکھیں، اور جن سے چاہے ہم جو ہے وہ دشمنی کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہم اس معاملہ میں بھی اسلامی احکام کے اور اسلامی ہدایات اور تعلیمات کے ہم پابند ہیں۔ ہر ایک سے ہمیں دوستی کی اجازت نہیں، اور اپنے ہم مرضی اس میں نہیں، مرضی سے ہم نہیں چل سکتے کہ جسے چاہیں۔ لیکن مسلمانوں کا عجیب حال ہے کہ جس سے چاہتے ہیں دوستی کر لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں محبت کر لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو ہے یہ عجیب صورتحال چل رہی ہے۔ مسلمانوں میں بھی باہم محبت اور دوستی کا جو اسلامی معیار ہے، آج اس کو بھی مسلمانوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ذاتیات کو سامنے رکھا جاتا ہے محبت اور دوستی میں، آپس میں بھی، یعنی جو مسلمان ہیں ایک دوسرے سے جو تعلق قائم رکھتے ہیں اور دوستی اور محبت کرتے ہیں، وہ بھی محبت اسلامی اصول کے مطابق بہت کم ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہاں بھی اپنے اغراض ہیں، اپنی خواہشات ہیں، اپنے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے تحت جو ہے ہم محبت اور دوستی جو ہے آپس میں رکھتے ہیں۔ یہ خود بھی قابل اصلاح بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں بھی ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اگر ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، بھائی بہن سے اگر ہم محبت رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، وہاں بھی اسلامی معیار جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ محبت کا ایک تو درجہ وہ ہوتا ہے، محبت کی بھی کئی قسمیں ہیں نا اصل میں۔ محبت کا ایک درجہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر اختیاری ہے، اسے طبعی محبت کہتے ہیں، وہ ایک انسان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک وہ محبت ہے جو اسلام کے ہاں محبت مطلوب ہے، جسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا ذکر فرمایا، اور جو گویا کہ ان کے ہاں ضروری ہے محبت، اللہ کے ساتھ محبت، رسول اللہ کے ساتھ جو محبت، اور اسی طریقے پر ہمیں اس کی روشنی میں جو محبت کی اجازت ہے، وہ محبت طبعی محبت نہیں کہلاتی، وہ عقلی محبت ہوگی۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ نہیں۔ طبعی طور پر تو انسان کسی سے بھی محبت، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ انسان جو ہے فطری اور طبعی طور پر جو ہے ان سے محبت رکھتا ہے، لیکن اسلام نے جس محبت کا تقاضا کیا ہے، اسلام میں جس محبت کو اہم قرار دیا گیا ہے، وہ عقلی محبت ہے۔ طبعی محبت مطلوب یعنی معمور بھی ہی نہیں ہے۔ اب جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرو،
اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تو یہ کون سی محبت؟ ظاہر ہے کہ یہ محبت وہی محبت ہے جو عقلی محبت ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ذہن میں کہ مجھے تو سب سے زیادہ محبت معلوم ہو رہی ہے اپنی اولاد سے، حالانکہ حدیث میں تو یہ آ گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک میرے ساتھ تم اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، مومن نہیں ہوں گے۔ اب یہاں آ کے انسان جو ہے جب جائزہ لیتا ہے اپنے حالات کا اس حوالے سے، تو بعض اوقات یہ پریشانی سامنے آتی ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور یہاں صورتحال کچھ اور نظر آ رہی۔ تو اس کا حل یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ ایک طبعی محبت ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات طبعی محبت جو ہے وہ انسان کی ہوتی ہے، اور اس میں یہ محسوس کرتا ہے کہ اولاد سے محبت زیادہ ہے، ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے رسول اللہ سے اتنی نہیں محبت۔ یہ ایک طبعی بات ہوتی ہے، طبیعت کا تقاضا، عقل کا نہیں ہے۔ یہاں مطلوب عقلی محبت ہے، وہ یقیناً اللہ اور رسول اللہ سے ہی زیادہ ہوگی اور ہونی چاہیے، اس کے بغیر بات نہیں بنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مرتبہ یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں تو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، ساری کائنات سے اولاد سے زیادہ میں آپ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن الا من نفسی، یہ کہہ دیا حضرت عمر کہ یا رسول اللہ جہاں تک میری اپنی جان کا معاملہ ہے محبت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن کہا الا من نفسی، جہاں تک میری اپنی ذات کا معاملہ ہے وہ نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم کیا بات کہہ رہے ہو کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں، تو پھر کیسے مسلمان ہوں گے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ سے سننا چاہتا تھا یہ بات، مگر نہ مجھے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو، وہ تو پہلے سے ہی ہے، لیکن آپ سے بھی تو میں سننا چاہ رہا تھا نا۔ یہ مطلب اس کا علم میں مطلب بیان کر رہا ہوں، مفہوم ترجمہ نہیں کر رہا ہے، ترجموں سے بات نہیں بنا کرتی۔ یعنی حضرت عمر نے جواب میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو جان سے بھی زیادہ محبت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی محبت اپنی جان سے زیادہ نہ کروں، اس کا تو امکان ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے یہ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات ٹھیک ہو گئی، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بالکل صحیح ہوگی، یہی بات۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے اکابر میں ہیں، بزرگوں میں بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص آیا ان کے پاس اور وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ حدیث جو ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، یہ میرے سامنے ہے، لیکن مجھے تو اپنی اولاد سے محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے، تو پھر میں مسلمان کیسے ہوں؟ جائزہ لینا چاہیے اس بات کا۔ کتنی انہوں نے جائزہ لے کر جائزہ کے بعد یہ بات فرمائی نا، ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں ہے کہ نہیں محبت اللہ اور رسول سے زیادہ، جائزہ لیا جائے اس بات کا، کہنا کافی نہیں ہوتا۔ تو اب انہوں نے غور کیا ہوگا، اس صاحب نے غور کیا ہوگا اور آ کے یہ بات حضرت سے ذکر کی کہ حضرت میں تو بڑا پریشان ہوں، محبت تو اللہ سے زیادہ ہونی چاہیے اور رسول اللہ سے، اور مجھے کچھ بیٹے سے زیادہ محبت معلوم ہو رہی ہے، تو میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ اور ادھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی، اور خود قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، قرآن کریم میں بھی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کیا
کہ تم اگر اولاد سے، اموال سے زیادہ محبت کرو گے، خاندان سے زیادہ محبت کرو گے اللہ اور رسول سے زیادہ، تو پھر انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے تو پھر عذاب آئے گا۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے۔ تو اب وہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے یہ بات رکھی۔ حضرت مولانا مظفر صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ایسے حضرات ہوتے ہیں نا اللہ والے، ان کے جواب بھی بڑے خوبصورت اور عجیب انداز ہوتا ہے ان کا جواب کا، یعنی جس کو یہ کہنا چاہیے کہ بس یہ ہے کہ دل سے جواب دیتے ہیں یہ لوگ۔ ایک ہوتا ہے نہ صرف زبان سے بات کہہ دینا، ان کی توجہ ہو جاتی ہے، پوری دل سے ان کا نکلتا ہے جواب۔ از دل خیزت بر دل ریزت والا معاملہ ہوتا ہے، وہ نکلتے ہی اثر انداز ہو جاتا ہے طبیعت۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ سائل جو ہے پوچھنے والا، اس کی تسلی ہو جاتی ہے اور تشفی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے اس کو کیا جواب دیا؟ یہ اشکال جو تھا اس کا حضرت نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا کیا پھر؟ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کیا، آپ کے حالات طیبہ ایسے انداز سے بیان کیے کہ ان پر اثر ہوا اس جو پوچھنے کے لیے آیا تھا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو حضرت نے اس کے بیٹے کا ذکر چھیڑ دیا، تمہارا بیٹا بڑا اچھا ہے اور بڑا یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت کہاں ذکر کر دیا اس کا، پاگل کا؟ یہاں کس ہستی کی بات ہو رہی ہے، کس مقدس ذات کی بات ہو رہی ہے، اس کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے؟ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، میرا بیٹا کہاں، رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت نے کہا بے مبارک ہو، جواب یوں دیا۔ حضرت نے اس کو فرمایا بیٹا تمہیں مبارک ہو، تمہیں اپنے بیٹے سے محبت زیادہ نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ سے محبت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بیٹے سے محبت ہوتی زیادہ تو پھر تم کہتے ہاں ہاں ان کا ذکر کرو۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ چھوڑو؟ تو یہ وہ محبت ہے عقلی، اور ایک محبت ہوتی ہے طبعی۔ یہ ہے اصل میں بات۔ یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی، اصل میرا موضوع تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ ہوں یا غیر مسلم، ان کے ساتھ دوستی کی اجازت نہیں ہے، دل لگانے کی، ان کے ساتھ دل سے دوستی کی ان کے ساتھ اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ہمارے ان سے تعلقات ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بڑا جو ہے ہمارا محبت ہے، بڑی ہمارا تعلق ہے، اسی لیے آج یہ معاملات پیش آ رہے ہیں، پریشانی کا جو معاملہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں اور بازاروں میں، ہر جگہ پر، کہ یہ ایک تعلقات کا جو معیار ہے ہم نے اپنا ہی مفاد سامنے رکھتے ہوئے تعلقات جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ اسلام کو نہیں دیکھا جاتا بھی اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے تعلق، اللہ کے لیے بغض ہو کسی سے اور نفرت ہو، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا ہو، یہ سارا معاملہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ معیار ہے، اس معیار پر جو پورا اترے گا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہے۔ کامل ایمان اس کا ہوگا جو اس معیار پر پرکھا جائے گا اور پورا اترے گا اس معیار پر۔ اب دوستی بھی اپنے مقصد کے لیے ہے، مفاد کے لیے ہے، اغراض کے لیے ہے، دشمنی کے اندر بھی اپنے ذاتی اغراض جو ہے وہ کار فرما ہے، تو یہ کام تو ہم نے اپنے لیے کیا، اللہ کے لیے تو نہیں کیا۔ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے جو ہے وہ۔ اب دیکھیے نا، ہم اپنے
بھائیوں سے، اپنے افراد سے، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، بیوی بچوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں بھی تو یہی معاملہ ہو نا کہ وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو گھر میں آ کے وہ سارے کام گھر کے بھی کرتے تھے، آپ اپنے طور پہ کرتے، حتیٰ کہ جوتے گانٹ رہے ہیں اپنے گھر کا چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیتے تھے، اور ہمارے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ حق ہے نا ان کا بھی، وہ حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ تو ایسے اللہ والے ہیں، وہ تو کبھی اپنے گھر میں جاتے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ، بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ تو واقعتاً بہت بڑی پوسٹ پر ہے، بڑے عہدے پر ہیں کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس حال میں ہے، بیمار ہیں، صحت میں ہیں، کیا گھر کا معاملہ ہے، حقوق کی ادائیگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بڑے اللہ والے کیا کہنے، کیسے بھی اللہ والے ہو گئے جب حقوق کی ادا نہیں کر رہے تو اللہ والے کیسے ہو گئے؟ لیکن لوگوں کا دماغ خراب ہے نا، وہ یوں کہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لے گئے، 1940-41 کی بات ہے، ایک دفعہ پہلے بھی تشریف لے گئے تھے، پھر شاید آخری سفر لکھنؤ کا 41 میں ہوا، 40۔ تو حضرت کے ہاں دو گھر میں تھیں، دو گھر والی ہماری دو پیرانی صاحبہ، تو حضرت ان کو بھی ساتھ لے کر گئے، کیونکہ ذرا قیام طویل تھا، قیام ذرا لمبا تھا نا، کافی عرصہ ٹھہرنا تھا وہاں۔ تو کئی حضرات نے یہ بات کہی، خواتین نے خاص طور پر، یہ کیسے مولوی صاحب ہیں، کیسے اللہ والے ہیں، یہ تو جناب گھر والوں کو بھی ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ بھئی اپنے ہی گھر والوں کو لے کے پھر رہے نا، تمہارے تو نہیں لے کے پھر رہے گھر والوں کو۔ کیسے لوگ جاہل، اجہل، احمق، اخرق، خولنق، خبلنق، بھی جو دوسروں کے گھر والوں کو اٹھا کے پھرتے رہے، وہ ہوتا ہے اللہ والا۔ کیا معیار ہے لوگوں کا، عقل ماری گئی ہے۔ دیکھو جی مولوی صاحب کو، یہ تو گھر والوں کو بھی ساتھ، یہ کیسے پیر ہے، ہم نہیں ان کو پیر مانتے۔ بھی تم ان کو پیر نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے کیا وہ پیر نہیں رہے گے؟ 1000 دفعہ نہ مانو، پیر وہی ہوتا ہے جو متبع شریعت ہوتا ہے۔ یہ پیر نہیں ہے یہ جو آج کل موجودہ صورتحال میں پیر بنے بیٹھے ہیں، جعلی پیر، ان کو نسبت ہی نہیں ہے ان پیروں کے ساتھ۔ وہ تو پیر بھی تھے، روشن ضمیر بھی تھے، صحیح متبع سنت اور اللہ والے اطاعت تھے۔ تو خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی وہ سارا ذکر فرما رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا، دیکھو کتنا آپس میں تعلق بھی تھا۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی۔ یہ وہی بات آ گئی، یہ کون سی محبت تھی؟ طبیعی۔ کون سی؟ یہ دیکھو اصل بات یہ ہے، ابھی واقعہ جو ذکر کر رہا ہوں اس سے پتہ چل جائے گا۔ کیا فرماتی ہے کہ جب اذان کی آواز آتی، گھر میں بیٹھے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، فرماتی ہے کہ انہ لا یعرفنا، فوراً آپ ایسے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ محبت عقلی، یہ غالب ہے، اپنے ہر تعلق پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت فی اللہ، للہ، یہ اللہ کے لیے محبت ہوگی، معیار یہ ہے اس محبت کا۔ اب اگر ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، لیکن وہ اتنی محبت ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم خدا نخواستہ اگر نظر انداز ہو رہا ہے، یہ ناجائز محبت ہے، یہ محبت صحیح نہیں۔ محبت کا بھی معیار وہ رکھو جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معیار ہے محبت کا۔ تو جب آپس میں اہل ایمان اور اہل اسلام بھی محبت کے معاملے میں اس معیار کے پابند ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس محبت کو قائم رکھے،
آپس میں باہم مسلمان، تو غیر مسلم کے ساتھ آزادی سے محبت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ غیر مسلم کے ساتھ تو محبت کی ممانعت ہے، محبت کی اجازت نہیں ہے، محبت ان سے رکھنا جائز نہیں۔ معاملات بعض اوقات ہو سکتے ہیں، لین دین ہو سکتا ہے، نجی تعلقات کی اجازت نہیں ہے، معاشی تعلقات بعض اوقات ہو سکتے ہیں، لیکن محبت کی اجازت نہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، ہم ان کو دوست اپنا نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے موجودہ حالات میں یہود اور نصارہ سے بھی بائیکاٹ ضروری ہے۔ جو حالات موجودہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری نہیں، کیا مجبوری ہے ہماری کہ ہم ان کی مصنوعات جو ہے ان کو استعمال کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سیدی و مولائی، ہمارے شیخ، حضرت سے کسی نے سوال کیا، اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، وہ معمولی درجے کا عالم نہیں ہے۔ اصل میں لوگوں کو کیا پتہ، وہ تو سوشل میڈیا پر جس کو دیکھتے ہیں اس کو بڑا علامہ اور عالم کہہ دیتے ہیں، بس یہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام۔ وہ بڑے فقیہ اور متفقہ شخصیت ہے، اور دور حاضر کے تمام جدید مسائل کا ماہر اور امام اور عارف باللہ، اور واقعتاً شیخ الاسلام اور مفتی اعظم۔ اللہ اکبر، کسی نے حضرت سے سوال کیا اور کہا کہ حضرت یہ جو ہم معاملات کر رہے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ، اس میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے، ان کا کم، ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے گا مسلمانوں کو، ان کو اتنا نہیں پہنچتا۔ حضرت نے فرمایا ان کو بالکل نہیں پہنچنا چاہیے۔ تم اپنے فائدہ کے چکر میں، اپنے فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے انہیں فائدہ پہنچا رہے ہو، اگرچہ وہ کم فائدہ پہنچ رہا ہے، تمہیں زیادہ پہنچ رہا ہوگا بالفرض، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ذرہ برابر میں فائدہ نہ پہنچے، ان کو فائدہ پہنچنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ حدیث میں یوں آیا، قرآن کریم کی یہ بات ہے، فلاں اس کی دلیل ہے، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت نے جو بات فرمائی وہ سمجھنے کی، حضرت نے فرمایا یہ غیرت اسلامی کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے۔ مسلمان غیور ہونا چاہیے، مسلمان کے اندر غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی ہونی چاہیے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ بعض چیزیں جو ہے وہ اس غیرت کا بھی تقاضا ہوتی ہے نا، غیور ہوتا ہے۔ غیرت خدا نخواستہ اگر نہ رہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یورپ سے حضرت تشریف لائے علامہ خالد محمود، کسی نے کہا حضرت غیرت کو کیا کہتے ہیں؟ ذہن میں لفظ ہی نہیں آیا ان کے انگلش کا، تو فوراً کہنے لگے وہاں یہ ہوتی نہیں۔ اور وہاں کیا نہیں ہوتی ہے تو اب یہاں بھی مصیبت بن رہی ہے۔ ہمارے اندر غیرت اور حمیت دیکھنا چاہیے کہ ہے۔ اب تو بڑی مشکل سے تھرمامیٹر لگا کر کوئی درجہ حرارت اس کا غیرت کا کوئی کسی کے اندر باقی رہ گیا ہو تو میں یہ کہوں گا بڑی غنیمت بات ہے، ورنہ بالکل جو ہے صفر پر کام جا رہا ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں میں اگر اسلامی حمیت ہو، اسلامی غیرت ہو تو یہ حالات ہوتے ہیں آج غزہ کے، فلسطین کے جو حالات ہو رہے ہیں، کیا یہ پھر ہوتے؟ عالم اسلام 56 ممالک کہ مسلمان حکمران ایٹمی طاقت کے باوجود کہاں ہیں؟ 2.25 ارب، 1.5-2 ارب مسلمان، معمولی تعداد نہیں ہے، یہ بہت بڑی تعداد۔ لیکن بات وہی ہے کہ اسلامی حمیت، اسلامی غیرت جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اس میں کمی ہے، انتہائی کمی ہے، یا یوں کہنا چاہیے دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے حالات نہ آئے، اللہ کرے کہ غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے اسلام۔ اب اپنا مفاد ہمیں عزیز ہے، ہم اپنے طور پر چاہتے ہیں کہ بس ہم صحیح رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی کسی مسلمان کا احساس نہیں ہے، کسی بھائی کا، کسی ہمسایہ کا
ہمیں کوئی ہمارے دل میں دکھ نہیں، کوئی درد نہیں ہے، بس اپنے حالات ہمارے معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر یہ ہمارے حالات مضبوط ہونے چاہیے. ہمیں کسی سے کیا لینا اور کیا لینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تو فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں. رسول اللہ یہ فرماتے ہیں المؤمنون کجسد واحد اشتکا بعضہ اشتکا کل ان اشتکا بعضہ اشتکا کلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، لیکن صورتحال آج جو ہے بڑی افسوسناک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بائیکاٹ کے بارے میں کچھ زیادہ اب جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان مصنوعات سے مسلمان بائیکاٹ کریں اور رکھیں. تقریبات دن رات تقریباً دن رات جاری ہے مسلمانوں کی، اور اس میں مصنوعات کا بائیکاٹ بہت کم نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ تو ہمیں احساس اس بات کا رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس رکھیں. تو بہر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.